ایک وقت تھا گھر میں کمانے والا ایک فرد ہوا کرتا تھا، اکیلا باپ، اور 8-10 افراد کھانے والے ہوتے تھے اور کھا کر اس مالک کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج اسی گھر کے اندر سے 4، 5 اور 6 کمانے والے اور 4، 5، 6 صرف کھانے والے، لیکن زبانیں کیا کہہ رہی ہیں؟ پریشانیاں بہت ہیں، حالات بڑے ٹف ہیں، مہنگائی بہت ہے۔ جب انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی تباہ۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک۔ آسمان والے رب کا پیغام ہے، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، چھوڑ دنیا کے پیچھے بھاگنا، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے تو آ۔ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تمہیں کسی کی طرف دیکھ کر سوچ نہیں آئے گی، لالچ نہیں آئے گا، ہوس نہیں آئے گا، ہرس نہیں آئے گا۔ تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، تیرے دل کو سکون، تیرے ذہن کو چین اور قرار مل جائے گا۔ وَاسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کے سارے دروازے میں رب بند کر کے رکھ دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے وقت نہ نکالا اور تیرے پاس وقت نہ ہوا، تیرا کام، تیرا مال، تیری دولت، اور یہ اس کے پیچھے تو دوڑتا رہا اور تو وقت نہ نکال سکا، پھر تو اس سے نکلے گا بھی نہیں۔ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تمہیں اور مصروف کر کے رکھ دوں گا اور تیری فقیری کے دروازے کبھی ختم نہیں ہوں گے، تیری فقیری کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ جب انسان مال کے پیچھے دوڑا، امیری کے جنون میں بے وقوف اور احمق بنا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ میرا رب میرے پیدا ہونے سے پہلے، ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی 4 ماہ کا تھا، مجھے نہیں پتا تھا دنیا کیسی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کھانے پینے کا نظام کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا میری رہائش کا انتظام کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا میری ضروریات کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا دنیا کا چال چلن کیا ہے۔ میرے رب نے تو اس وقت میرے لیے ہر شے کو لکھ دیا تھا، اور حدیث میں آتا ہے انسان اگر اپنے مال کو چھوڑ کر عبادت کی طرف لپکے تو مال اس کے پیچھے اس طرح دوڑتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے، اور ایک بھی نوالا، ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک لقمہ بھی جو اس کی قسمت میں لکھا ہے یہ اس کو کھانے سے پہلے مر نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ اس مال کے پیچھے دوڑا، اس کے پیچھے لپکا، پھر دنیا بھی تباہ ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لہا، اگر 2 بھیڑیے اور وہ بھی بھوکے بھیڑیے اور ایک جگہ پہ بکریاں جمع کر کے بھوکے بھیڑیوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، بکریوں کے ریوڑ پر بھیڑیے آ جائیں، بھوکے ہوں، کھانا شروع کرے، چیر پھاڑ شروع کر دے، ساری بکریاں کو زخمی کر کے رکھ دے۔ فرمایا سن لو، ایک طرف یہ بھیڑیے بکریوں کا نقصان کرے، اور اگر یہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگا، عہدے کے پیچھے بھاگا، دونوں کے نقصان کا اگر تم موازنہ کرنا چاہو گے تو اللہ کی قسم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ریوڑ کے اندر بھیڑ دیے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کے دین اور ایمان کا ہو جاتا ہے جب وہ انسان مال کی ہوس میں دوڑ پڑتا ہے۔